अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्र अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते की 22वीं किस्त को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एक सानिया को इसका जहन सुबह आए पैगाम की जानिब भटक गया। कौन सा सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? खैर, अब्दुर्रहमान की हर बात ही सरप्राइज होती थी। अब तो इसने हैरान होना भी तर्क कर दिया था। प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स लपेट कर जब वो कॉमन रूम में आई तो सैंड्रा, चेरी और सारा किताबें गोद में रखे टीवी देख रही थी। हाले मेज पर रखे अपने बैग में कुछ चीजें डाल रही थी और फलस्तीनी लड़के भी अफरा तफरी के आलम में आ जा रहे थे। सबको एहतजाज के लिए इस्तांबुल जाना था। क्या तुम लोग आओगे सारा? इसने टीवी में मगन तीनों लड़कियों को मुखातिब किया। नहीं। सारा ने स्क्रीन पर निगाहें जमाए बेनियाजी से शाने उचकाए। चेरी और सैंड्रा ने तो इसे देखा तक नहीं। वो इसी तरह खड़ी टकर टकर इनके चेहरे देखे गई। हाले और फलस्तीनियों के साथ सामान पैक करवाने और एहतजाजी शर्ट्स पहनकर इस कारवां में शामिल होने के लिए बहुत से तुर्क स्टूडेंट्स भी आ गए थे। ये वो लड़कियां थीं जो गर्मी सर्दी हर मौसम में मिनी स्कर्ट्स में मलबूस होती थी। वो लड़के जिनका दीन मजहब से कोई दूर दूर का वास्ता भी न था। कानों में बाली और काबिल एतराज तस्वीर वाली टी शर्ट्स और जीन्स पहनने वाले लड़के अब सब एक हो गए थे। मगर वो लड़कियां चेरी, सारा, सैंड्रा, टाली, वो जिनके साथ हया और डीजे रात को घंटों बातें करती थी, जो साथ खाती पीती सोती जागती हंसती बोलती थीं, अब वही लड़कियां अजनबी बनी बैठी थीं। ये लोग क्यों नहीं चल रहे? सब वाजिया था, फिर भी इसने उलझन भरे अंदाज में हाले से धीरे से पूछा। हाले ने सारा वाली बेनियाजी से शाने उचकाए। क्योंकि वो मुसलमान नहीं है हया। वो बिल्कुल चुप खड़ी रह गई। इन 4 माह में इन्हें तुर्क, पाकिस्तानी, फ़लस्तीनी, नारोवेंजन, डच, चाइनीज़, इसराइली और ऐसी ही दर्जनों तफरीकात में बांटा गया था। मगर आज कौमियत के सारे फ़र्क मिट गए थे। यहूदी, ईसाई, बुद्धिस्ट सब एक तरफ हो गए थे और मुसलमान स्टूडेंट्स एक तरफ। वो भी किन शराबों के पीछे दौड़ा करती थी। इसे भी किन लोगों का लिबास, किन का रहन सहन अच्छा लगता था। अंजुम बादी और जावेद भाई समेत वो सब जब टॉक्सिम पहुँचे तो वो 5 मिनट के लिए माजरत करके तेज़ी से इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ चली आई। इसे जिहान को भी अपने साथ लेना था। जितने ज़्यादा मुसलमान हो इतना बेहतर था। बर्गर किंग पर मामूल की गहमा गहमी थी। वो रेस्टोरेंट की मेज़ों से हटकर अंदर जाने वाले दरवाजे में दाखिल हो गई। किचन में एक तुर्क लड़की और एक नया लड़का काम कर रहे थे। दोनों शेफ थे। सलाम, जिहान कहाँ है? इसने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाते हुए लड़के को मुखातिब किया। वो अभी तो यहीं था, गोश्त काट रहा था और अब शायद। लड़के ने मुड़कर एक दूसरे दरवाजे की तरफ देखा। शायद ड्रेसिंग रूम में हो या फिर बाथरूम में। इसी पर ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। हया ने बेख्तियार गर्दन मोड़ कर देखा। जिहान अंदर दाखिल हो रहा था। यूं कि सर झुकाए वो आंखों को उंगलियों से रगड़ रहा था। जिहान, इसने पुकारा तो जिहान ने चौंक कर गर्दन उठाई। इसकी आंखें भीगी और सुर्ख सी हो रही थीं। वो बामुश्किल मुस्कुराया और सलेब की तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम, तुम कब आई? वो इसे नज़र मिलाए बगैर गर्दन झुकाकर ट्रे से गोश्त के टुकड़े उठाने लगा। अभी? तुम ठीक हो? वो बगौर इसका चेहरा देख रही थी। हाँ, बस प्याज काटने से आंखों में थोड़ी सी जलन हो रही थी तो अभी मुंह धोने गया था। इतनी लंबी वजाहत, वो भी जिहान दे और प्याज। इसने इर्द गिर्द देखा तो प्याज तो कहीं नहीं थी। तुम बताओ कैसे आई? वो हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, फ्रीडम फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ। तुम चलोगे? प्रोटेस्ट क्यों? इन बहरी जहाज़ों में असला नहीं था। असला नहीं जिहान, इनमें दवा और खुराक थी। इसने छपने से जिहान को देखा। क्या वो इतना बेखबर था? ये तो तुम कह रही हो। असला ना होता तो इसराइली क्यों रोकते इसे? वो लापरवाही से कहते हुए गोश्त के कतले कटाकट काट रहा था। जिहान, क्या तुम्हें लगता है इनको किसी वजह की ज़रूरत है? ये इनकी आपस की जंग है हया। ये फ़लस्तीनी भी इतने सीधे नहीं होते। ये जिहाद वगैरह कुछ नहीं होता। सब दहशतगर्दी की किस्में हैं। हो सकता है कि फ्लोटेला को वाकई नाजायज़ रोका गया हो, मगर हमें फ़लस्तीनियों से ज़्यादा फ़लस्तीनी बनने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मसला नहीं है। जिहान, ये कैसे हमारा मसला नहीं है? हमारे रीजन को हमारी ज़रूरत है। हमारा रीजन हमारे पैदा होने से पहले भी था और हमारे मरने के बाद भी रहेगा। इसे हमारी कतन ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ तुम इस मोहम्मद बिन कासिम एरिया के रोमांस से निकल आओ। वो बहुत बेजारी से गर्दन झुकाए काम करते हुए कह रहा था।
یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے نکل پڑو؟ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روزی کماتا ہے، جو میں کرتا ہوں، جو اس ریسٹورنٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں۔ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ بہرحال میں تم سے متفق نہیں ہوں، اور اگر تم غلط ہو کر اتنے پُر اعتماد ہو سکتے ہو تو میں صحیح ہو کر پُر اعتماد کیوں نہ ہوں؟ وہ تلخی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ جہان نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ مسلمان اسٹوڈنٹس کا دوسرے ترک باسیوں کے ساتھ اسٹریٹ پروٹیسٹ جاری تھا۔ پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے وہ نعرے بلند کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک شخص زور سے پکارتا تھا، ڈاؤن ود، تو باقی لوگ ہم آواز ہو کر اسرائیل چلاتے۔ ہر طرف ڈاؤن ود اسرائیل کے نعروں کی گونج تھی۔ پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً مرد عورتوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی، مگر ترکی میں دونوں صنف اکٹھے ہی ریلی میں چل رہے تھے۔ یوں بہت بچ بچ کر چلنا پڑتا، لیکن اس کا ذہن ابھی تک جہان میں اٹکا تھا۔ ہر ایک کے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں، سب کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ پھر اسے کیوں بار بار رونا آ رہا تھا، اور وہ کیوں بار بار اپنے آنسو بامشکل روک رہی تھی؟ وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔ معتصم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، مگر ان کا احتجاج شاندار رہا۔ اگلے روز اس کا پیپر تھا۔ وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلد سو گئی، اور پھر صبح منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لیے جھیل پر آ گئی۔ ہر سو نیلا سا اندھیرا چھایا تھا۔ جون شروع ہو چکا تھا، مگر اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گرمی صرف دن میں ہوا کرتی تھی۔ وہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اور گھٹوں پر کتاب رکھ لی۔ ہوا کے باعث شال سر سے پھسل کر گردن کی پشت پر جا ٹھہری۔ دور دور تک کوئی نہ تھا، وہ وہاں اکیلی تھی۔ رونا تو اسے رات سے ہی آ رہا تھا، مگر اب اس میں شدت آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ گھر، ابا، اماں، روہیل، سب بہت یاد آ رہے تھے۔ دفعتاً اس کا فون بجا۔ اس نے گھاس پر رکھا موبائل اٹھایا۔ جہان کالنگ۔ اس وقت؟ خیریت؟ وہ حیران ہوئی۔ جہان، کیا ہوا؟ وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی۔ تم جاگ رہی ہو؟ آج تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں، میں جھیل پر ہوں۔ تم کہاں ہو؟ ایک کام سے قریب میں آیا تھا، بس تم رکو، میں آ رہا ہوں۔ حیا نے موبائل بند کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا غیر متوقع رویہ رکھنے والا شخص نہیں دیکھا تھا۔ ہیلو! چند ہی منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ جینز اور چاکلیٹ کلر کی ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ تم اتنی صبح؟ کیسے؟ یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا 7 بجے تک، سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ پہلے تم سے مل لوں۔ مجھے لگا تم کل ذرا ناراض ہو گئی تھیں۔ وہ اسی کے انداز میں اکڑوں بیٹھا اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی پانی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حیا، ایک بات کہوں؟ کبھی بھی اپنے قرابت داروں سے ان کے پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے۔ وہ بہت نرمی سے دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ ضرور ہوتی ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا۔ اب بتاؤ، کیوں رو رہی تھیں؟ یوں ہی۔ وہ فوراً نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی۔ بس گھر یاد آ رہا تھا۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے، اور اگر وہ نہ سہنا چاہے، آخر کیوں انسان کو سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟ زندگی آسان کیوں نہیں ہوتی جہان؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی جو چمک رہا تھا، جیسے نیلے آسمان پر چاندی کے تھال کی طرح کے چاند سے قطرہ قطرہ چاندی پگھل کر جھیل کی سطح پر گر رہی تھی۔ ابھی تمہاری اسٹوڈنٹ لائف ہے، اسے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کرو، کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ لمحے بھر کو چاندی کی تہہ جھیل کی سطح سے پھیل کر سارے سبزہ زاد پر چڑھتی گئی۔ وہ ہر شے کو چاندی بنا گئی، اور وہ دونوں بھی چاندی کے مجسمے بنے رہ گئے، چمکتے ہوئے سلور مجسمے۔ ہماری شادی ہو نہیں چکی؟ وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے جانتی ہو، میں کوئی ہر وقت ہنستا مسکراتا آدمی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں، اور تب تمہیں میں بہت برا لگتا ہوں، مجھے پتہ ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لو گی؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ استنبول میں ہر حالات میں رہنے کے لیے تیار ہوں میں۔ اللہ نہ کرے جو ہم یہاں رہیں۔
وہ بالکل غیر ارادی طور پر چونک کر بولا۔ چاندی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یوں ہی کہہ رہا تھا۔ پہلے مجسمے نے گردن موڑ لی۔ تمہیں پھوپھو نے کب بتایا کہ ہم… وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ سے پتا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتا۔ بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبائی، زبان بھی چاندی بن چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ وہ ذرا خفگی سے اس معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو، بس میرے کچھ مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ چاندی کی تہ اب سبزے کے دہانوں سے پھسلتی ڈورم بلاکس پر چھاتی جا رہی تھی۔ پوری دنیا، زمین، آسمان، سب چاندی بنتا جا رہا تھا۔ حیا، ہمارے بہت مسئلے رہے ہیں مگر میری ماں، ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے۔ وہ زخمی انداز سے مسکرایا۔ ہم ہمیشہ سے ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں، ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں، بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر میری ماں بہت مضبوط عورت ہے، بہت نڈر، بہت بہادر۔ انہوں نے ساری زندگی بوتیکس کے لیے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا ہے۔ وہ اب بھی یہ کام کرتی ہیں مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا، وہ اپنے مسئلے کسی سے بیان نہیں کرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ۔ وجیہ مجسمہ اٹھ کھڑا ہوا تو چاندی کا خول چٹخا، سبزہ زار پر چڑھے ورق میں تراڑے پڑ گئیں۔ میں چاہتا ہوں تم اچھا سا ایگزامز دو اور اگر لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا۔ ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں اور نم مسکان کے ساتھ اسے جاتے دیکھتی رہی۔ چاندی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی میں گم ہو رہے تھے۔ چاند اب سرخ نارنجی روشنی کے نقطوں میں ڈر کر بادلوں کی اوٹ میں تیرنے لگا تھا۔ فسوق ختم ہو چکا تھا، حقیقی دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ 6 جون کو جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے تب تک سبانجی اور استنبول میں غم و غصے کی فضا چھائی رہی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، طیب اردگان کے لیے سخت بیانات اور فلسطینی اسٹوڈنٹس کا تناؤ، اور بھی بہت کچھ ہوا جو ہماری کہانی کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ بہرحال ماوی مرمرہ اور فریڈم فلوٹیلا کی پریشانی ختم ہوئی تو سب ایگزامز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ امتحانات میں بھی اسی لمبے اسکرٹ، فل سلیو بلاؤز اور اسکارف سے کیے گئے نقاب میں دیتی گئی اور اب اسے اپنے چہرے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ کندھے پہ بیگ لٹکائے اور سینے سے فائل لگا کر بازو لپیٹے وہ سر اٹھا کر بہت اعتماد سے جب سبانجی کی راہداری میں چلتی تو اسے ٹالی اور اس کے دوستوں کی آوازوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ ٹالی ابھی بھی اسے استہزائیہ انداز میں عربک باجی کہتی تھی، البتہ ٹالی اور فلسطینی لڑکوں کے درمیان فریڈم فلوٹیلا کی کھینچی گئی لکیر ہنوز قائم تھی، گو کہ ڈی جے اپنی دلی خواہش کی تکمیل دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھی۔ 9 جون کو امتحان ختم ہوئے تو الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا۔ 50 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ میں سے کچھ آخری مہینے میں دوسرے ممالک جا رہے تھے جبکہ کچھ ترکی میں ہی رہ رہے تھے۔ وہ عائشہ کے پاس بیوک ادا جانا چاہتی تھی مگر وہاں عبد الرحمن تھا اور ابھی کافی تو اسے یاد ہوگی، وہ بدلہ بھی لے گا مگر اسے پرواہ نہیں تھی، بس چند دن ہے پھر وہ پاکستان چلی جائے گی تو نہ وہاں عبد الرحمن ہوگا نہ آوازیں کسنے والی ٹالی، وہاں اس کے حجاب کی عزت ہوگی۔ پہلی دفعہ اسے تایا فرقان کے نظریات برے نہیں لگے تھے، وہ ٹھیک ہی ارم پر روک ٹوک کرتے تھے۔ ابا اور تایا کتنے خوش ہوں گے اس کے حجاب پر، مگر نہیں، اسے ان کی خوشی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کسی کی ستائش کے لیے تو یہ سب نہیں کر رہی، ستائش کے لیے اگر کوئی حجاب لے تو جلد ہی چھوڑ دے کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی۔ عائشہ نے اس کی بات پر ہنس کر کہا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد آج بیوک ادا آئی تھی اور اب وہ تینوں ساحل کے کنارے ایک اوپن ایریا کیفے میں بیٹھی تھی۔ اس سے قبل وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ حلیمہ آنٹی کی طرف بھی ہو آئی تھی۔ آنٹی عثمان انکل اور سفیر کے ساتھ کہیں نکل رہی تھی، بس دروازے پر ہی کھڑے کھڑے سلام دعا ہو سکی۔ عثمان انکل ویسے ہی تھے، بھاری بھرکم اور خوش مزاج، ڈی جے کا افسوس کرنے لگے تو عادتاً بولتے ہی چلے گئے اور بہارے گل برے برے منہ بنا کر سنے گئی۔ ایک وہی تھی جو اپنے تاثرات نہیں چھپایا کرتی تھی۔ سفیر سے البتہ بہارے اور عائشہ دونوں بور نہیں ہوتی تھیں، وہ اکثر اس کا ذکر کرتی تھی اور اب حیا کی سفیر سے سرسری ملاقات بھی ہو گئی تھی۔
थी। वो 23-24 वर्ष का खुश मिजाज सा लड़का था, जैसा कि यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी लड़के होते हैं। इसकी शादी इसके वालिदैन पाकिस्तान में ज़बरदस्ती करने के ख्वाहां थे और ये किस्सा बहारें इतनी दफ़ा दोहरा चुकी थी कि वो हया के लिए अहमियत खो चुका था। वो दोनों बाप बेटा होटल ग्रैंड में काम करते थे और इस 10 मिनट की मुलाकात में भी चंद एक बार सफ़ीर के लबों से अब्दुर्रहमान भाई ज़रूर निकला था। वही स्ताइश, फ़ख्र से नाम लेने का अंदाज जो इन दोनों बहनों का भी खासा था। पता नहीं इन सबको अब्दुर्रहमान में क्या नज़र आता था। जाने से कबल इसने एक दफ़ा सोचा कि उस्मान शबीर से पूछ ले कि जहाज़ में उन्होंने अगली नशिस्त पर बैठी तुर्क औरत को क्या कहा था कि वो खफगी से वापस मुड़ गई थी, मगर फिर इसने जाने दिया बाज़ बातें अधूरी ही रहें तो बेहतर होता है और रियाकारी की एक पहचान होती है हया। आयशा कह रही थी, बाज़ दफ़ा बंदे को खुद भी इल्म नहीं होता कि वो दिखावा कर रहा है, मगर ऐसे काम की पहचान ये होती है कि अल्लाह इस पर कभी साबित कदमी अता नहीं करता। साहिल के किनारे पर स्याहों का खासा रश था। बेउकदा इस्तांबुल वालों का मरी था। मौसम गर्मा शुरू होते ही स्याहों का रश लग जाता था। भूरे सुरमई परों वाले समंदरी बगले भी साहिल की पट्टी के साथ साथ उड़ रहे थे। बहारे के हाथ में रोटी थी और वो इसके टुकड़े टुकड़े करके बगलों की तरफ उछाल रही थी। एक टुकड़ा भी जमीन पर न गिरता, बगले फिजा में ही इसे चोंच में दबा लेते। साबित कदमी वाकई मुश्किल होती है आयशे। मेरे साथी स्टूडेंट्स अक्सर मुझ पर आवाज़ें कसकर पूछती हैं कि मैंने इस बड़े से स्कार्फ के अंदर क्या छुपा रखा है। तुम आगे से कहा करो खुद कुछ बम छुपा रखा है। बहारे ने इसकी तरफ गर्दन झुकाकर राजदारी से कहा था, मगर इसकी बहन ने सुन लिया। बुरी बात बहारे। आयशे ने खफकी से इसे देखा। जब अच्छी लड़कियां कोई फजूल बात सुनती हैं तो इसे बहुत बावकार तरीके से नज़रअंदाज कर देती हैं। बहारे ने इतनी ही खफकी से सर झटका और रोटी के टुकड़े तोड़ने लगी। खैर है बहारे, बस जुलाई में मैं वापस चली जाऊंगी और वहाँ ना तुर्क हुकूमत की सख्ती होगी ना इसराइली ताने। फिर मैं इधर पूरी आज़ादी के साथ हिजाब ले सकूंगी। ज़रूर, मगर खंदक की जंग में एक बनु कुरैज़ा मिल ही जाता है हया। मतलब? इसने नासमझी से आईब्रो उठाई। जवाबन आयशे अपने ख़ास अंदाज में मुस्कुराई, जैसे इसके पास दिखाने के लिए कोई ख़ास जाहिर हो। तुमने कभी सोचा है हया कि आयत हिजाब सूरत अहज़ाब में ही क्यों आई है? इसने जवाब देने की बजाय एक नया सवाल किया। इसने जहन पर जोर दिया, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। शायद इसलिए कि ये हुक्म ग़ज़वा अहज़ाब के करीब ही उतरा था। ये तो सबको नज़र आता है हया। मैं तुम्हें वो समझाऊं जो सबको नज़र नहीं आता। यकीन करो, ये गुत्थी तुम्हारे पज़ल बॉक्स की पहेलियों से ज़्यादा दिलचस्प साबित होगी। हया लाशऊरी तौर पर कुर्सी पर ज़रा आगे हुई। बहारे बुरे बुरे मुंह बनाती रोटी के टुकड़े उछाल रही थी। वो बोल नहीं सकती थी कि आयशे सुन लेती और सबके सामने वो हमेशा आयशे की वफादार रहती थी। लेकिन इसने एक कदीम लोक कहानी में पढ़ा था कि मरमरा के बगले अनकही बातें भी सुन लेते हैं। सो इसने दिल ही दिल में इन फड़फड़ाते बगलों को मुखातिब किया था। अब्दुर्रहमान ठीक कहता है, मेरी बहन को लेक्चर देने के अलावा कुछ नहीं आता। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? अल्लाह चाहता तो किसी और सूरत में यह हुक्म नाजिल कर देता या इस सूरत अहज़ाब का नाम कुछ और रख देता, मगर यही नाम क्यों? एक छोटे बगले ने फिजा में ही बहारे का फेंका टुकड़ा उचका और पर फड़फड़ाते हुए उड़ गया। बहारे ने गर्दन उठाकर इसे ऊपर उड़ते देखा। क्या इसने सुना था जो वो इससे कह रही थी? तुम्हें पता है, अहज़ाब कहते हैं ग्रोहों को और ग़ज़वा अहज़ाब दरअसल ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम है। मुझे मालूम है कि तुम ये सारा वाक़या जानती हो कि किस तरह मुसलमानों ने खंदक खोदी, मगर फिर भी मैं तुम्हें ये दोबारा सुनाना चाहती हूँ। मेरी बहन हया को बोर कर रही है। अगर अब्दुर्रहमान इधर होता तो यही कहता, क्या तुमने अब सुना? मगर बगले बस रोटी चोंचों में दबाकर उड़ जाते। तुम्हें पता है, मदीना में यहूद के साथ मोमिनीन का मुआहदा था कि मदीना पर हमला हुआ तो मिलकर दिफा करेंगे, मगर यहूद तो फिर यहूद होते हैं। बनु कुरैज़ा यहूद के गिरोह ने अहले मक्का समेत कई गिरोहों को जा जाकर उकसाया कि मदीना पर हमला कर दें, वो इनके साथ हैं। यूँ जब सारे गिरोहों ने लश्कर की सूरत मदीना के बाहर पड़ाव डाल दिया तो बनु कुरैज़ा आपका एतमाद तोड़कर गिरोहों के साथ जा मिला। आयशे सांस लेने को रुकी। बहारे बगलों को भूलकर रोटी तोड़ना छोड़कर आयशे को देख रही थी।
तब मुसलमानों ने अपने दुश्मनों के गिरोह के दरमियान एक बहुत लंबी, बहुत गहरी खंदक खोदी थी। सर्दी और भूख की तकलीफ वाहिद तकलीफ नहीं थी। असल अजियत किसी हलीफ के धोखा देने की होती है। बाहर वाले तो दुश्मन होते हैं, मगर जब कोई अपना बीच जंग में छोड़कर चला जाए वो बहुत तकलीफदेह होता है। इसलिए जब ये गिरोह मुहासरे से तंग आकर एक अरसे बाद वापस चले गए और बनु कुरैज़ा खौफ के मारे अपने किलों में छुप गए, तो इनको ये सज़ा मिली कि बनु कुरैज़ा के एक एक मर्द को चुन चुन कर मारा गया कि ये अल्लाह का हुक्म था। जानती हो मैंने तुम्हें ये इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई? क्यों? हया की बजाय बहारे के लबों से फिसला। वो अब सारी खफगी भुलाए आयशा की तरफ पूरी घूमी बैठी थी। क्योंकि हिजाब पहनना ग़ज़वा खंदक को दावत देना है। गिरोहों की जंग में हिजाबी लड़की को दिल पर पत्थर बांधकर अपने गिर्द खंदक खोदनी पड़ती है, इतनी गहरी कि कोई पाटने की जरूरत न कर सके, और फिर इसे इस खंदक के पार महसूर रहना पड़ता है। इस जंग में असल दुश्मन अहले मक्का नहीं होते, बल्कि असल तकलीफ बनु कुरैज़ा से मिलती है। ये जंग होती ही बनु कुरैज़ा से है, और खंदक की जंग कभी भी बनु कुरैज़ा के बगैर वजूद में नहीं आती। आयशा खामोश हुई तो कोई सहर सर टूटा। हया ने समझकर सर हिलाया। कुरान की पहेली ज़्यादा दिलचस्प होती हैं। तुम सही कह रही हो, मगर शुक्र है मेरी फैमिली हिजाब की बहुत बड़ी हामी है। मेरा इनसे सारी ज़िंदगी का नुक्ता इख्तलाफ ही ये रहा है। हो सकता है तुम्हारी इस जंग में कोई बनु कुरैज़ा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आयशा ने मुस्कुराकर दुआ दी थी। मगर आयशा, बहारे कुछ कहते कहते उलझ कर रुक गई। इन दोनों ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। वो कदरे मुबहम से तासुरात के साथ कुछ सोच रही थी। क्या हुआ बहारे? कुछ नहीं। बहारे संभल कर मुस्कुराई। इसे हया के सामने आयशा का हमेशा वफादार रहना था, लेकिन बाद में तन्हाई में वो इसे बताएगी कि इसने अभी पूरी पहेली हल नहीं की। वो अहज़ाब की पजल में कुछ मिस कर गई थी। वो असल नतीजा नहीं जान सकी थी, और वो तो कितने सामने की बात थी। बहारे ने ज़रा सा गौर किया तो इसकी समझ में आ गया। इसने दिल ही दिल में वो बात बगलों से दोहराई। क्या तुमने अब सुना? क्या तुमने सुना? करीब ही साहिल पर फुदकते बगले ने रेत में कुछ ढूंढने के लिए गर्दन झुकाई थी। क्या ये इस बात का इशारा था? बहारे गुल कुछ समझ नहीं सकी। इम्तिहानात का मौसम ख़त्म हुआ तो अलविदाई दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। स्टूडेंट्स ने अब आखिरी महीने की सियाहत के लिए रवाना होना था। सोसबाजी में एक दफ़ा फिर से वही माहौल छा गया जो स्प्रिंग ब्रेक से पहले छाया था। रवानगी की तैयारियां, पैकिंग, आखिरी शॉपिंग्स, नक्शे, गाइड बुक्स, सिर्फ वही थी जिसने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया था। इस रात इनके डोरूम में पोर्टलक डिनर था। सब एक्सचेंज स्टूडेंट अपने ममालिक की डिशेस तैयार करके ला रहे थे। देसी खानों में बिरयानी के अलावा इसे सिर्फ चिकन कढ़ाई बनानी आती थी। सो अंजुम बाजी के अपार्टमेंट पर इनके साथ मिलकर इसने वही बनाई। नमक मिर्च अलबत्ता ज़रा तेज़ हो गया था। चलो खैर है, कम बनी है तो कम ही खाएंगे सब। अंजुम बाजी ने इसे तसल्ली दी। अभी वो दोनों इनके कमरे में बड़े आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थीं। हया अपना स्याह स्कार्फ ठोली तरह पिन कर रही थी, जबकि अंजुम बाजी आई शेड लगा रही थीं। उन्होंने सिल्क का नॉर्मल सा जोड़ा पहन रखा था। जोड़ा अच्छा था, मगर कमीज काफ़ी छोटी और शलवार खुली थी। या तो अंजुम बाजी ज़रा आउटडेटेड थी, या इंडिया में अभी तक पटियाला शलवार और छोटी कमीज का फैशन चल रहा था। पाकिस्तान से तो अरसा हुआ गायब हो चुका था। इसने सोचा मगर कहा नहीं। तुम आज तो नकाब मत करो, आज तो पार्टी है। इसे नकाब उड़ेसते देखकर अंजुम बाजी ज़रा बेचैनी से बोली थी। वो ज़रा चौंकी, फिर धीरे से मुस्कुराई। पार्टी तो है अंजू बाजी, मगर लोग तो वही हैं जिनसे सारा दिन मैं निकाब करती हूँ। अब उतारूंगी तो कितना बुरा लगेगा। इसने बेहद रसान से समझाया तो उन्होंने सर हिला दिया। हाँ ये तो है। अपने देसी लोग कितने अच्छे होते हैं ना। हिजाब पे आपको वैसे अजियत नहीं देते जैसे टाली जैसे लोग देते हैं। शुक्र है अंजुम बाजी ने दोबारा एतराज़ नहीं किया। करना भी नहीं चाहिए, वो भी तो इनके पुराने फैशन पर कुछ नहीं बोली थी। इसने पेशानी से स्कार्फ ठीक करते हुए सोचा था। आज इसने स्याह सिल्क ब्लाउज और स्कर्ट के साथ स्याह स्कार्फ लिया था। पूरा लिबास स्याह था, बस आस्तीन पर कलाइयों के गिर्द सफ़ेद मोतियों की दोहरी लड़ी लगी थी जो मध्यम सी चमकती थी। डोरम ब्लॉक के कॉमन रूम में रोशनियों का सा समा था। कुर्सियों के फूल वैसे ही बने थे जैसे हुसैन की सालगिरह के दिन बनाए गए थे।
اس کا جنجر بریڈ ہاؤس اور DJ۔ یورپین لڑکیاں بہت دل سے تیار ہوئی تھیں، شولڈر لیس ملبوسات جو گھٹنوں پر سے اوپر تک آتے تھے، جیسے وہ کوئی حروم نائٹ ہو۔ ایسے میں وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں خاموش سی بیٹھی تھی۔ فلسطینی لڑکے اور حالے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، سو نہیں آ سکے تھے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ دل میں عجیب سی ویرانی چھائی تھی، جیسے وہ کسی غلط جگہ پر آ گئی ہو۔ اگر وہ پہلے والی حیا ہوتی تو ایسے تیار ہوتی کہ کوئی اسے نظر انداز نہ کر پاتا۔ وہ موقع کی مناسبت سے ساڑی، اونچا جوڑا اور ہائی ہیلز پہنتی، اور اس نے سر جھٹکا۔ زمانہ جاہلیت کی کشش ثقل آخر مرتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں بار بار کھینچتی رہتی ہے؟ حالانکہ وہ قطعاً واپس اس دور میں نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ وہ تو اس پہاڑی پر قدم با قدم اوپر چڑھنا چاہتی تھی۔ پھر اب وہ نیچے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نیچے تو کھائی تھی۔ کھانا شروع ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹس ہنستے مسکراتے باتیں کرتے پلیٹیں لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ٹالی اپنے ڈش اٹھائے لے آئی تھی۔ پتہ نہیں گوشت اور گاجر کا کیا ملغوبہ تھا جس کا وہ ایک بہت مشکل سا عبرانی نام لے رہی تھی۔ اس نے بہت خوش دلی سے حیا کے آگے ڈش کی تو حیا نے شکریہ کہتے ذرا سا پلیٹ میں ڈالا۔ ٹالی مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ حیا نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے کانٹے میں گوشت کا ٹکڑا پھنسایا، پھر ایک دم ٹھہر گئی۔ وہ تو نقاب میں بیٹھی تھی، نقاب کے ساتھ وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اسے کیوں بھول گیا کہ وہ نقاب کے ساتھ نہیں کھا سکتی؟ اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہاں بہت سے لڑکے تھے۔ وہ نقاب نہیں اتار سکتی تھی، کم از کم ٹالے کے اس ملغوبے کے لیے تو نہیں۔ اس نے بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ دل کی ویرانی بڑھ گئی تھی۔ اتنے سارے ایک جیسے لوگوں میں ایک ہی مختلف سی لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ ان سب میں بالکل مس فٹ تھی، اجنبی، ایلین، کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی۔ آگے پاکستان میں بھی تو دعوتیں اور تقریبات ہوں گی، وہ تو ادھر بھی مس فٹ لگے گی۔ یوں اس لبادے میں خود کو لپیٹے، الگ تھلگ خاموش سی۔ لوگ تو اسے پاگل کہیں گے، اسے اجنبی کہیں گے۔ اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر خود اس کو سارا منظر بہت اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں آؤٹ ڈون آؤٹ، وہ وہی بن چکی تھی۔ گھٹن بڑھ گئی تھی۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید بیٹھی رہی تو رو دے گی۔ اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے، کسی جنگل میں جہاں وہ اجنبی نہ ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ راستے میں ٹالی دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی۔ حیا، تم نے اپنے اسکارف میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ڈور ناب گھماتے ہوئے حیا نے پلٹ کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، خود کش بم، کیا دکھاؤں؟ اس نے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ ٹالی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی۔ اپنے ڈور روم میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کیے تیز تیز سانس لینے لگی۔ چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ کمرہ خالی تھا۔ چاروں ڈبل سٹوری بنکس نفاست سے بنے پڑے تھے۔ وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پر بیٹھتی گئی، اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنی میز کی طرف اچھالا۔ وہ کرسی پر جا گرا، ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی، اتنی سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی؟ بیپ کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا فون بجا۔ اس نے فون نکال کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ میجر احمد کا میسج آیا تھا، کیسی ہیں آپ؟ بس 3 الفاظ۔ شاید اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی سی ہے۔ اس وقت یہ کوئی GPS ٹریکر نہیں تھا، وہ وجدان کا تعلق تھا، خیال کا رشتہ۔ وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی، مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ پیغام چلا گیا۔ آنسو اسی طرح اس کے چہرے پر لڑکتے رہے۔ اسے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ احزاب کی جنگ کی یہ خندق تو بہت گہری، بہت تاریک تھی، اس میں تو دم گھٹتا تھا۔ وہ کیسے اس پر قائم رہ پائے گی؟ احمد کا جواب آیا تو اسکرین جگمگا اٹھی۔ اس نے پیغام کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام شروع میں اجنبی تھا، عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو ان اجنبیوں پر۔ اسکرین پر ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے۔ او اللہ! اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا؟ ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، عام لڑکیوں سے الگ، منفرد، مختلف۔ وہ دنیا میں گم بے فکری سے کہکے لگاتی، کپڑوں، جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی۔ اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ ساحل کی کیچڑ پر چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہیں، اجنبی موتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، اسے اتنی
जल्दी हार नहीं माननी और इसी अजनबी तरीके से इस दुनिया में सर उठाकर सबके दरमियान जिएगी और वो दुनिया वालों को ये करके दिखाएगी। आइंदा वो कोई पार्टी नहीं छोड़कर आएगी। वो पूरे एतमाद से इनमें बैठेगी। वो उठी और अपना स्कार्फ उठाया, फिर फ़ोन पर आयशा का नंबर मिलाने लगी। अजनबी लड़कियों को अपने जैसी एलियन से ज़्यादा इन टच रहना चाहिए, ताकि जब खंदक खोदते कोई अपने दिल पर रखा एक पत्थर दिखाए तो आप इसे अपने 2 पत्थर दिखा सकें। अस्सलाम वालेकुम हया। दूसरी जानिब बहारें चहकी थी। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, तुम क्या सोच रही थी? वो आईने के सामने खड़ी बालों का जूड़ा खोलने लगी। नरम रेशमी बाल खुलकर कमर पर गिरते चले गए। वो अब भी इतनी ही खूबसूरत थी जितनी पहले थी। मैं सोच रही थी कि मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हारा बॉक्स खुला या नहीं। अरे हाँ, वो खुल गया, मगर इसमें सिर्फ एक चाबी थी। खुल गया? तुमने पहेली बूझ ली? बहारें एकदम से बहुत पुरजोश हो गई। हाँ, मैंने बूझ ली। तो इस बॉक्स की क्या थी? कौन सा लफ्ज़ था? बहारें को बहुत बेचैनी थी। इसने भी हया के बॉक्स पर जोर आजमाई की थी, मगर सब इसके ऊपर से गुजर गया था। इसकी की टॉक्सिम है, इसने मुस्कुराते हुए बताया। बहारें और आयशे बॉक्स के कोड को अमूमन की कहा करती थी। मुकफल बॉक्स की चाबी। बालों में ब्रश चलाते वो एकदम बिल्कुल ठहर गई। इसके जहन में रोशनी का कौंदा सा लपका था। की? इसने बेयकीनी से दोहराया। बहारें, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अभी कुछ काम आन पड़ा है। इसने जल्दी से फ़ोन बंद किया और अपने दराज से पजल बॉक्स निकाला। बहुत तेज़ी से इसने स्लाइड्स ऊपर नीचे की। टॉक्सिम का लफ्ज़ सामने आया तो मुकफल बॉक्स खुल पड़ा। मुकफल बॉक्स की कुंजी टॉक्सिम थी। अंदर रखे कागज़ पर लिखी तहरीर वाज़िया थी। चाबी के नीचे 2 फुल स्टॉप्स। चाबी, ओह खुदाया, इसे पहले क्यों समझ में नहीं आया? पिंकी ने कहा था तोड़कर खोलने पर यह किसी काम का नहीं रहेगा। इसने वो तहरीर तोड़कर खोलने वाले के लिए लिखी थी ताकि वो समझे कि चाबी से मुराद वो लोहे की चाबी है, जबकि पहेली बूझकर खोलने वाले के इल्म होगा कि चाबी से मुराद टॉक्सिम है। टॉक्सिम के नीचे 2 फुल स्टॉप लगाने से क्या बनता था वो सोचना चाहती थी, मगर लड़कियां वापस आ गईं तो इसकी यकसुई मुतासर होने लगी। इसने बॉक्स लिया, स्कार्फ लपेटा और स्टडी रूम में आ गई। वहाँ इनके डोरम ब्लॉक्स के 2 तुर्क स्टूडेंट बैठी पढ़ रही थी। वो भी एक कुर्सी पर आ बैठी और एक कागज पर लिखा टॉक्सम। फिर इसके नीचे 2 जगहों पर नुक्ते लगाकर देखे, मगर कुछ नहीं बन रहा था। अंग्रेजी हरूफ में लिखा, तब भी कुछ नहीं बना। सुनो, इसने इन दोनों लड़कियों को मुखातिब किया। वो दोनों सर उठाकर इसे देखने लगीं। टॉक्सिम के नीचे, टॉक्सिम स्क्वायर के नीचे अगर हम 2 फुल स्टॉप्स लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? एक लड़की उलझकर इसे देखने लगी, जबकि दूसरी ने बहुत बेनियाजी से शाने उचकाए। लगाने से अगर तुम्हारा मतलब ट्रैवल करना है तो फिर सिसली। क्या? हया को समझ नहीं आया। टॉक्सिम के नीचे अगर तुम मेट्रो लाइन पर 2 पूरे स्टॉप ट्रैवल करो तो सिसली का स्टॉप आएगा ना? वो बिल्कुल सन्नाटे में रह गई। ओहो, वो टॉक्सिम लफ्ज़ की बात कर रही थी, असली वाले स्क्वायर की नहीं। दूसरी लड़की ने अपनी साथी को टोका। जवाबन इस लड़की ने सवालिया निगाहों से हया को देखा। वो बदबख्त मुस्कुराई। नहीं, मैं असली वाले टॉक्सिम स्क्वायर की ही बात कर रही थी। वो कुर्सी पर वापस घूम गई और वो तहरीर पढ़ी। चाबी तले 2 फुल स्टॉप्स, यानी टॉक्सिम के नीचे 2 पूरे स्टॉप्स। फुल स्टॉप से मुराद नुक्ते नहीं बल्कि मेट्रो के स्टॉप थे, और लोहे की चाबी तले वो नुक्ते इसने तोड़कर खोलने वाले के लिए बतौर धोखा लगाए थे। सिसली, इसने ज़ेरे लब दोहराया। सिसली में इसकी अमानत थी, डोली की अमानत, जिसे मेजर अहमद ने छुपाया था। इसे अब कल सुबह टॉक्सिम के नीचे पूरे 2 स्टॉप्स तक सफ़र करना था। मेजर अहमद का पजल बॉक्स आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा था। वो सुबह बहुत सुनहरी नरम गरम सी तुलू हुई थी। वो टॉक्सिम जाने के लिए आईने के सामने खड़ी गीले बाल ड्रायर से सुखा रही थी। वो कभी भी नम बालों को स्कार्फ में नहीं बांधती थी। स्कार्फ पहनने का ये मतलब नहीं होता कि गंदा मैला रहा जाए। वो अब भी अपने बालों की खूबसूरती का इतना ही ख्याल रखती थी जितना कि पहले, जब तक बाल खुश्क हुए। हाल एक पैकेट उठाए अंदर आई। फ़लस्तीनी स्टूडेंट सुबह सवेरे कतर जाने के लिए निकल गए थे। वो मुझे ये तुम्हारा गिफ्ट दे गए थे, तब तुम सो रही थी। उन्होंने सबको गिफ्ट्स दिए हैं। अच्छा, दिखाओ। वो ब्रश रखकर बहुत इश्तियाक से पैकेट खोलने लगी। अंदर इसके तोहफे पर एक सादा मोटे कार्ड पर लिखा था, लतीफ़ ने बताया था कि कल हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट अपने नकाब की वजह से खाना नहीं खा सकी थी, इसलिए हम ये ले आए। इसमें आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मनजानिब फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स।
اس کے نیچے ایک سیاہ سلک کا لبادہ رکھا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا تو وہ نرم ریشمی سا کپڑا انگلیوں سے پھسلنے لگا۔ سیاہ لمبا عبایا جو حریر کا بنا تھا وہ عام ریشم نہیں تھا بلکہ ذرا مختلف تھا۔ اس میں بہت ہلکی سی چمک تھی جتنی چائنا سلک کے دوپٹے میں ہوتی ہے۔ آستین پر کلائیوں کے گرد موٹے موٹے سبز پتھر لگے تھے کسی لیس کی طرح۔ وہ بادام کے سائز کے تھے اور بالکل زمرد کی طرح لگے تھے۔ سوائے سبز سٹونز کے لیس کے سارا عبایا سادہ تھا۔ اس کا سٹول البتہ ریشم کی بجائے کسی نرم کپڑے کا تھا اور ساتھ میں ایک علیحدہ نقاب بھی تھا۔ اسے کارڈ پر لکھی تحریر کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اس علیحدہ نقاب کو جس میں آنکھوں کا خلا بنا تھا پیشانی پر رکھ کر سر کے پیچھے پن اپ کرنا تھا۔ یوں نقاب کی سائڈز کھلی ہوتی اور وہ اس سے کھا سکتی تھی۔ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ انہوں نے ضرور جواہر سے لیا ہوگا۔ وہاں ایک شاپ سے سعودیہ کے امپورٹنٹ عبایا ملتے ہیں۔ یہ وہی ہے اور تمہارے پاکستانی روپوں میں یہ 10 سے 15 ہزار سے کم کا نہیں ہوگا۔ ہالے ستائش سے اس خوبصورت عبایا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں گرمی نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیا میکنزم ہے مگر اس کو تم گرم سے گرم ماحول میں بھی پہنو تو تمہیں گھٹن یا گرمی نہیں لگے گی۔ واقعی؟ وہ بہت متاثر سی عبایا کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت اور باوقار تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ اس نے اپنے لباس پہ ہی اس کو پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بٹن بند کرنے لگی۔ عبایا اس کے قدموں تک گرتا تھا جیسے کسی رائل پرنسس کا ریشمی لبادہ ہو۔ ایک بہت شاہانہ سی جھلک تھی اس میں۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ حالے کو کچھ یاد آیا۔ اگر مارکیٹ تک جا رہی ہو تو مجھے کچھ منگوانا تھا۔ وہ جلدی سے ایک کاغذ پر کچھ چیزیں لکھنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے لے آؤں گی۔ اس نے عبایا کا سٹول چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ بس مجھے سسلی سے ایک امانت اٹھانی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حالے جو میز پر کاغذ رکھے لکھ رہی تھی ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ امانت؟ کیا کسی نے تمہارے لیے رکھوائی ہے؟ یہی سمجھ لو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ چابی ہے تمہارے پاس؟ حالے نے عادتاً پوچھا۔ وہ ہمیشہ باہر جانے سے قبل پوچھ لیا کرتی تھی کہ کون سی شے رکھی اور کون سی نہیں، مگر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کس چیز کی چابی؟ امانت کی چابی۔ اس کے بغیر تو نہیں کھلے گی نا؟ حالے؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم امانت کسے کہتی ہو؟ امانت لاکرز کو۔ تم انہی کی بات کر رہی ہو نا؟ ہم لیفٹ لگیج لاکرز کو لگیج امانت بولتے ہیں نا؟ اوہ، لیفٹ لگیج لاکرز۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ لاکرز یہاں لوگ سامان محفوظ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں اٹھا لیں گے۔ اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ چابی کسی لیفٹ لگیج لاکر کی بھی تو ہو سکتی ہے؟ حالے؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ تمہیں پتہ ہے سسلی میں امانت لاکرز کہاں ہوں گے؟ اس کی بات پر حالے متذبذب سی ہو کر سوچنے لگی۔ سچ کہوں تو میں نے کبھی استنبول میں کوئی پبلک لاکر ٹرائی نہیں کیا۔ عموماً ریلوے اسٹیشن پر لاکرز ہوتے ہیں۔ تم سسلی کے اسٹاپ پر دیکھنا، وہاں شاید کوئی مل جائے۔ ٹاکسم کے نیچے پورے 2 میٹرو اسٹاپس۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی امانت لاکر تھا۔ اس نے ذہن میں اس پہیلی کو ڈی کوڈ کیا۔ سسلی کے میٹرو اسٹاپ پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ پرس کندھے پر لٹکائے بہت پر اعتماد طریقے سے چلتی ٹکٹ کاؤنٹر تک آئی۔ السلام علیکم، مجھے کچھ سامان ڈمپ کرنا ہے۔ لگیج امانت کس طرف ہیں؟ اس نے سرسری سے انداز میں لاکرز کا پوچھا، اس لیے کہ وہ مشتبہ نہ لگے۔ اس نے یہ نہ بتانا ہی بہتر سمجھا کہ کسی نے اس کے لیے امانت رکھوائی ہے۔ میڈم، یہاں اس اسٹاپ پر کوئی لاکرز نہیں ہے۔ کیا مطلب یہاں کوئی لاکرز نہیں ہے؟ اس نے چھپنے سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ جب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں تب سے تو اس اسٹاپ پر کوئی لاکر نہیں ہے، شاید پہلے ہوتے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد یورپ کے بہت سے ریلوے اسٹیشن سے لاکرز ختم کر دیے گئے تھے۔ معمر ترک کلرک نے تفصیلاً بتایا۔ اچھا؟ اس کا دل مایوسی میں ڈوب گیا۔ ٹاکسم سے میٹرو میں سوار ہونے کے بعد وہ پہلے اسٹیشن پر نہیں اتری، پھر دوسرے یعنی سسلی پر اتری۔ ٹاکسم سے میٹرو لائن کا آغاز ہوتا تھا۔ میٹرو ایک ہی سمت میں جاتی تھی، سو 2 پورے اسٹاپس کا اختتام سسلی پہ ہی ہوتا تھا۔ آپ کو سامان رکھوانا ہے تو میرے پاس رکھوا دیں، پھر بعد میں لے لیجیے گا۔ وہ جانے لگی تو کلرک نے بہت خلوص سے پیشکش کی۔ نہیں خیر ہے، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے شعوری طور پر پرس کو ذرا مضبوط پکڑ لیا۔ بس مجھے جواہر سے ذرا سی شاپنگ کرنی ہے، میں مینج کر لوں گی۔ اس کی آواز میں واضح مایوسی تھی۔ اچھا آپ جواہر جا رہی ہیں تو پھر آپ سامان وہیں رکھوا دیجیے گا، بلکہ وہ ذرا سا رکا۔
جواہر میں امانت لاکرز ہوتے ہیں، وہ انٹرنس کے قریب ہی بنے ہیں۔ واقعی؟ وہ جھٹکے سے واپس مڑی۔ امانت لاکرز جو چابی سے کھلتے ہیں؟ ارے میم، وہ زمانے گئے جب لاکرز چابی سے کھلا کرتے تھے۔ سلطنت ترکیہ اب ترقی کر چکا ہے۔ ترک بوڑھے نے فخر سے گردن اٹھا کر کہا، ہمارے امانت لاکرز بار کوڈ سے کھلتے ہیں۔ آف کورس۔ حیا نے گہری سانس لی اور مسکرائی۔ اللہ ترقی یافتہ سلطنت ترکیہ کو سلامت رکھے۔ بار کوڈ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ بالاخر اسے سارے بریڈ کرمز ملتے جا رہے تھے۔ سسٹی کے سٹاپ سے ایک ڈائریکٹ ایگزٹ تھی جو جواہر مال میں کھلتی تھی۔ وہ مال میں آئی اور تیزی سے ان لاکرز کی طرف لپکی جو داخلی حصے کے قریب ہی بنے تھے۔ ایک دیوار پر پھیلے نارنجی لاکرز جیسے کچن کیبنٹس ہوں، سب پہ ایک ایک نمبر لکھا تھا۔ اس نے پرس سے چابی اور بار کوڈ سلپ نکالی اور پورے اعتماد سے چلتی لاکرز کے قریب آئی۔ وہاں کھڑا گارڈ بے اختیار اسے دیکھنے لگا۔ حیا نے وہاں لاکرز کی مشین کا طریقہ دیکھا۔ اسے پہلے لاکر نمبر ٹائپ کرنا تھا۔ وہاں بنے کی پیڈ پر اس نے 6 ہندسہ دبایا۔ یہی ہندسہ اس کے بار کوڈ کی رسید کے 4 کونوں میں لکھا تھا۔ یہی لاکر کا نمبر ہو سکتا تھا۔ مشین کی سیاہ اسکرین پر 6 لکھا آیا۔ پھر اس نے بار کوڈ مانگا۔ حیا نے بار کوڈ والی اطراف سے کاغذ شناخت کے لیے مشین کے سامنے کیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز آئی اور اسکرین پر سرخ عبارت ابھری۔ بار کوڈ غلط تھا۔ اس نے بے یقینی سے رسید کو دیکھا اور پھر مشین کو۔ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ گارڈ اب پوری گردن موڑ کر مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے جلدی سے مشین ری سیٹ کی اور 6 پر انگلی رکھی۔ پھر بار کوڈ سامنے کیا۔ سرخ عبارت پھر سے ابھری۔ کچھ غلط تھا۔ گارڈ کی نظریں اور بے بسی بھری پریشانی۔ وہ کپ کپاتی انگلیوں سے تیسری دفعہ مشین ری سیٹ کرنے لگی تو رسید ہاتھ سے پھسل کر فرش پر جا گری۔ وہ تیزی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکی۔ رسید کا کاغذ الٹا گرا تھا، یوں کہ الفاظ سر کے بل الٹے نظر آ رہے تھے۔ چاروں کونوں میں لکھا 6 اب الٹا ہو کر 9 لگ رہا تھا۔ کاغذ اٹھا کر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ 9 نمبر لا کر اوپر والی قطار میں سب سے آخری تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے مشین کے کی پیڈ پر 9 پر انگلی رکھی۔ پھر بار کوڈ سامنے کیا۔ بیپ کی آواز آئی اور سبز رنگ کی عبارت ابھری۔ 9 نمبر لاکر کھل گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور 9 نمبر لاکر کا دروازہ کھولا جیسے کچن کیبنٹ کو کھولتے ہیں۔ اندر ایک چکور سی تجوری رکھی تھی جو پیچھے کہیں سے چپکی تھی۔ یہ وہ تجوری تھی جس کی دھات کی تہوں میں شیشے کی تہیں ہوتی ہیں اور اگر اسے غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی جائے تو اندرونی شیشہ ٹوٹ کر تجوری کو جام کر دیتا ہے۔ اس نے تجوری کی ہول میں وہ چابی ڈال کر گھمائی۔ تجوری کھل گئی۔ حیا نے جلدی سے اسے کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی سیاہ مخملی ڈبی رکھی تھی جیسے انگوٹھی کی ڈبی ہوتی ہے۔ اس نے وہ ڈبی مٹھی میں دبائی اور اسے احتیاط سے اپنے کھلے بیگ کے اندر گرا دیا کہ پیچھے کھڑا گارڈ نہ دیکھ سکے۔ 2 منٹ بعد وہ مال کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ترکی اور ترکی کے ایڈونچرز، کبھی وہ ان پر ایک کتاب ضرور لکھے گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ فی الحال اسے ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں بیٹھ کر وہ آرام سے وہ ڈبی کھول سکے۔ دفعتاً اس کا موبائل بجا۔ آپ کا سرپرائز برگر کنگ کی پینٹری میں آپ کا انتظار کر رہا ہے، ARP۔ 2 سطور کا وہ مختصر سا پیغام اس کو سن کر گیا۔ کہیں عبد الرحمن جہان کے پاس تو نہیں چلا گیا؟ اس کی نگاہوں کے سامنے جہان کا ٹوٹا پھوٹا ریسٹورینٹ گھوما تھا۔ اوہ نہیں! وہ واپس زیر زمین میٹرو کی طرف بھاگی تھی۔ برگر کنگ میں معمول کا شور اور رش تھا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ جہان کہاں ہے؟ اس کی حواس باختہ انداز پر وہاں شیف لڑکے نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ پینٹری میں ہیں، مگر ٹھہریں، آپ ادھر نہ جائیں۔ وہ پینٹری کی طرف بڑھی تو وہ لڑکا سامنے آ گیا۔ مگر میم پلیز، اس کا کوئی مہمان آیا ہے، وہ اندر ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دوں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے دو پلیز، مجھے سیمسٹر کی فیس دینی ہے۔ آپ ادھر مت جائیں، وہ مجھے واقعی جان سے مار دے گا۔ اگر آپ کو اندر جانا ہی ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلی جائیں۔ دروازے کی گھنٹی بجا دیجیے گا۔ اور اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ باہر نکل چکی تھی۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچتے۔ اگر عبد الرحمن ادھر آیا تو وہ اسے جان سے مار دے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ پینٹری کا روشن دان کھلا تھا، وہ حیا کے چہرے برابر آتا تھا۔ اسے اندر کا منظر اور آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ جو گھنٹی بجانے ہی لگی تھی بے اختیار رک گئی۔ جہان جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کی طرف پشت کیے کھڑا کہہ رہا تھا، آواز نیچی رکھو، یہ تمہارا ادلار نہیں ہے جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا رہوں گا، یہ میری جگہ ہے۔
اس کے مخاطب نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ سرمئی برساتی، آنکھوں پہ اینک اور ناقابل فراموش چہرہ جس پر چند روز قبل اس نے کافی الٹی تھی، وہ پاشا کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ہاں، تمہاری جگہ مت بھولو کہ یہ جگہ میں نے تمہیں دی تھی جب تمہیں بیوق ادا سے فرار ہو کر چھپنے کی جگہ چاہیے تھی، مگر تم دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش ہو جیہان۔ وہ دیوار سے پتھر کا مجسمہ بنی رہ گئی۔ استقلال اسٹریٹ کا شور غائب ہو گیا۔ میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے، وہ جواباً کمال بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا تھا۔ اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ 48 گھنٹے میں ہو جائے گا؟ نہیں، جیہان اسی رکھائی سے بولا تھا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبر ہونے کی بجائے تھوڑا انتظار کرو تو بہتر ہوگا۔ لالچ؟ پاشا نے بے یقینی سے دہرایا۔ میرا سب کچھ داؤ پہ لگا ہے، تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں؟ جیہان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے، میرا کیا قصور؟ اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جیہان سکندر؟ وہ لب بیچے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں۔ یاد رکھنا، جس دن میں نے زبان کھولی اس دن تم سیدھے پھانسی چڑھو گے۔ جیہان بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پھانسی چڑھ کر تمہیں ادلار میں عیش کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا؟ ایسی فیری ٹیل تم ہی گھڑ سکتے ہو پاشا بے۔ بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پاشا بہت تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا۔ تو نہ کرو۔ اس نے بے نیازی سے کندھوں کو جم دی۔ جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ پاشا چند لمحے بہت ضبط کیے سے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشن دان سے جھانکتے چہرے پر پڑی۔ سیاہ لبادے میں صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جیہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ وہ جو چہرے پر ڈھیروں بیزاری لیے کھڑا تھا کرنٹ کھا کر پلٹا۔ حیا اسی طرح ساکھ سی روشن دان کے پار کھڑی تھی۔ کیا؟ جیہان نے بے یقینی سے دہرایا۔ اسے شاید لگ رہا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ پاشا زیر لب مسکرایا۔ تمہاری بیوی اسپانجی یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، ڈورم نمبر بھی بتاؤں؟ حیران مت ہو جیہان، تم نے پاشا بے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ کچھ دن پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں مادام، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملاقات؟ جیہان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے ششدر نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ اتنی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی، بے اعتبار، فریب، جھوٹ۔ حیا، یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ متحیر سا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا۔ وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ یہ کہہ رہا ہے۔ اس نے بامشکل اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ انہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک جھپکے بنا جیہان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب بتاؤ جیہان، میرا کام 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جیہان نے اسے دیکھا، پھر اس کی پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس ساتھی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہارا کام کر دوں گا 48 گھنٹوں سے بھی پہلے، لیکن اگر تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استنبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گریبان چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خون اترا تھا کہ حیا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ پاشا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے پہلے اسے کچھ کہا تھا نہ اب کہوں گا۔ مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ ہو جائے گا، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ پاشا نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا۔ حیا ابھی تک بغیر پلک جھپکے جیہان کو دیکھتی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ رک گیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا، مگر تم نے ادھوری باتیں سنی ہیں۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیا، تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ میری بات سنو۔ وہ بے بسی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے اب جیہان سکندر کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ ایک مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی۔ وہ اسے پکار رہا تھا، پریشانی سے، بے بسی سے، مگر وہ کچھ بھی سنے بغیر دوڑتی جا رہی تھی۔ میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا۔ میں آج کل اس سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ یہاں کوئی عبدالرحمن پاشا نہیں ہے۔ یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلائی ہوں گی۔
झूठ झूठ, सब फरेब था। आंसू इसकी आंखों से गिरते हिजाब को भिगो रहे थे। एक लम्हा, बस एक लम्हा लगता है एतबार टूटने में और सब खत्म हो जाता है। वो इसे मुसलसल फोन कर रहा था मगर वो नहीं सुन रही थी। स्पांजी वापस पहुंचने तक वो फैसला कर चुकी थी। इसे मालूम था कि इसे जिहान की बात सुन लेनी चाहिए, एक दफा इसे वजह देने का मौका देना चाहिए, मगर वो खौफ बेतवारी के दुख से बड़ा था जो इसे अपनी लपेट में ले चुका था। पाशा ने इसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया, एक ब्लैकमेलिंग हथियार के तौर पर। ये सब जुर्म की दुनिया के साथी थे, क्रिमिनल्स। इसे इनके दरमियान नहीं रहना था। अब इसने फैसला कर लिया था। पहली दफा इसे इस्तांबुल से बहुत डर लगा था। इसे जल्द अज जल्द वापस पाकिस्तान पहुंचना था। इस पर दुनिया में इनकी वाहिद महफूज पनाहगाह थी। हाले इससे पूछ रही थी मगर वो कुछ भी बताए बगैर मुसलसल बेआवाज रोती सामान पैक कर रही थी। न ब्यूक अदा, न लंदन। इसे अपना आखिरी महीना पाकिस्तान में ही गुजारना था। फिर जुलाई में वो 2 दिन के लिए आकर क्लियरेंस करवा लेगी। फ्लाइट रात को मिली और तब तक हर मरहले हाले ने इसकी बहुत मदद की। स्पांजी को वो ऐसे छोड़ देगी, इसने कभी नहीं सोचा था। सब कुछ अधूरा रह गया था। वो लड़का भी कभी नहीं मिला जो डीजे की गुड मॉर्निंग का जवाब दिया करता था। अधूरी यादें, पूरे दुख। इसने अब्बा को मुख्तसर सा बताकर फ़ोन ऑफ कर दिया था। वो वाकई बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसे बस जल्द अज जल्द वहाँ से निकलना था। एयरपोर्ट भी वो बहुत ज़्यादा परेशान और चिड़चिड़ी सी हो रही थी। जब ऑफिसर ने इसे लैपटॉप हैंड कैरी में रखने को कहा तो वो अड़ गई। मुझे इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना, बस। ये इसका डीजे को एक आखिरी खराज था। जब फ्लाइट ने इस्तांबुल से टेक ऑफ कर लिया और मरमरा इनके कदमों तले आ गया तो इसके दिल को ज़रा सुकून मिला। भलाखिर वो अपने घर वापस जा रही थी। बस बहुत हो गया एडवेंचर, बहुत हो गए पजल। पजल? वो चौंकी और फिर जल्दी से पर्स खोला। मखमली स्याह डब्बी अंदर महफूज पड़ी थी। वो सारा दिन इतनी परेशान रही कि इसे भूल ही गई, जाने इसमें क्या था। धड़कते दिल के साथ इसने एक हाथ में डब्बी पकड़कर दूसरे हाथ से इसका ढक्कन खोला।